پہلی غزل اہم ہے تشریح کے حوالے سے۔ شعر دیکھتے ہیں۔ چھٹا شعر، آہ معلوم نہیں۔ آہ یعنی کہ افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لمحہ فکریہ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، ہمارے ساتھی دن رات ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ان کی منزل کہاں ہے۔ ہمارے ساتھی رات دن ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ان کی منزل کہاں ہے۔ تو وضاحت طلب شعر میں شاعر نے موت اور موت کے بعد ہونے والے مراحل کو موضوع شعر بنایا ہے کہ موت کیا ہے اور مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں۔ یعنی یہ دو سوال ایسے ہیں کہ ان دو سوالوں پر مفکرین اور صوفیہ کرام حیران و پریشان ہیں، اور ان دو سوالوں نے مفکرین اور صوفیہ کرام کے تجسس کو بڑھایا ہے۔ تو خواجہ میر درد بھی صاف ظاہر ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دن رات مرتے ہوئے اور مر کر قبروں میں اترتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، اور ان کے ذہن میں بھی یہ سوال گردش کرتا ہوگا کہ یہ مرنے والے آخر کہاں جاتے ہیں۔ یعنی کہ موت کی وادی میں کیا رکھا ہے کہ کوئی بھی پلٹ کر وہاں سے نہیں آتا۔ یعنی کہ انسان کی، مفکرین کی، صوفیہ کرام کی، خواجہ میر درد کی یہ کوشش ہے کہ یہ خیال ہے کہ وہ یہ معلوم کر سکیں، وہ اس راز کو جان سکیں کہ موت کی وادی میں وہ چلا جاتا ہے اور وہ پلٹ کر وہاں سے نہیں آتا، آخر وہاں کیا حالات ہوتے ہیں، کیا وہاں واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب ان سوالوں کا جواب نہ ہی فلسفیوں کے پاس ہے، نہ ہی دانشوروں کے پاس ہے، نہ ہی صوفیوں کے پاس ہے، اور نہ ہی خواجہ میر درد کے پاس ہے۔ تو ہاں، تاریخ اسلام میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام نے اس حقیقت سے، اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ موت جو ہے یہ انقطاع حیات کا نام نہیں ہے۔ موت یعنی کہ زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے۔ وہی بات ہے، اقبال نے کہا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کو سمجھے ہیں
غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اب موت انقطاع حیات کا نام نہیں ہے، بلکہ موت جو ہے یہ انتقال حیات کا نام ہے، یعنی کہ زندگی کے منتقل ہونے کا نام ہے۔ تو یہ بات انبیاء کرام نے تاریخ اسلام میں، قرآن و سنت میں یہ بات موجود ہے کہ پہلے انسان جو ہے وہ زمین کی پشت پر زندہ ہوتا ہے، اور پھر یہ زمین کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے، یعنی کہ یہ زندگی ختم ہونی ہے، یہ زندگی برزخی ہے، یعنی کہ انسان نے عالم برزخ میں پہنچنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے انسان نے اٹھنا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور اس حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم انسان کی منزل ہوگی۔ تو ان تمام اسلامی معلومات کے باوجود بعض اوقات انسان کا جذبہ تجسس جو ہے وہ انسان کو بے بس کرتا ہے، وہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ مرنے والے آخر کہاں جاتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد نے اپنے ایک اور شعر میں اس تجسس کو، اس خیال کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ خواجہ میر درد فرماتے ہیں، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ درد کچھ معلوم ہے کہ یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سبھی دانشور، صوفی یا تصوف کا ایک فلسفیانہ پہلو ہے جسے علم الکلام کہا جاتا ہے۔ علم کلام بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، لیکن صحیح جو ہے وہ علم الکلام ہے، یعنی کہ کچھ مسائل کو عقلی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اب میر درد نے بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے فلسفیوں کی طرح، شاعروں کی طرح یہ سوال اٹھایا ہو کہ ہمارے قرب و جوار میں جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک وہ موت کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، نہ جانے وہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ تو اقبال جیسا فلسفی شاعر بھی اس طرح کا سوال اٹھاتا ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، نہ سمجھا آج تک کوئی کہ انسان، نہ سمجھا آج تک کوئی کہ انسان، دوسرا مصرع ہے، کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے۔
کہاں جاتا ہے، آتا ہے کہاں سے؟ اب ہماری آنکھوں کے سامنے صبح شام جنازے اٹھتے ہیں، لوگوں کو ہم موت کے منہ میں جاتا دیکھتے ہیں، اور یہ کھیل جو ہے کسی خاص وقت میں نہیں بلکہ دن رات مسلسل ہو رہا ہے۔ لیکن آج تک انسان یہ جاننے سے قاصر ہے کہ یہ لوگ کدھر جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کدھر جاتے ہیں۔ اب حقیقت میں یہ واضح ہوتا ہے کہ موت جو ہے وہ اختتام زندگی نہیں ہے بلکہ شام زندگی ہے، اور اس شام کے بعد جو صبح طلوع ہوتی ہے اس صبح کو کبھی شام نہیں آتی، یعنی کہ مرنے والوں کی جدائی جو ہے وہ عارضی ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے اقبال کا ایک شعر آپ کو بتایا ہے۔ ایک اور شعر ہے، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے ہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ مرنے والے مرتے ہیں، فنا ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ کیونکہ انسان کو قبر کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اس لیے انسان پریشان رہتا ہے ہر وقت، اور انسان جو ہے اپنی زندگی غفلت کے ساتھ بسر کر رہا ہے، اور اس دنیا سے جو چلے گئے ہیں، جو جانے والے ہیں، وہ لوٹ کر نہیں آئے، وہ صرف اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ انسان گزر جاتے ہیں اور ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہ جاتی ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے زندگی بسر کرتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی منزل، ایک ایسا راستہ، ایک ایسی دنیا جس کا ہم ادراک ہی نہیں رکھتے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ضرور فکر آخرت اختیار کریں۔ آخری شعر مقطع یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ درد کچھ معلوم ہے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے، بلکہ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ مقطع ہے، درد کچھ نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض اثر چھوڑے جاتے ہیں۔ تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ فنکار مر جاتا ہے مگر اس کا فن قیامت تک باقی رہتا ہے۔ فنکار مر جاتا ہے مگر اس کا فن قیامت تک باقی رہتا ہے۔ خواجہ میر درد نے شعر میں اپنی فنی عظمت اور اپنے کلام کی تاثیر
کی ہماگیری کو اور آفاقیت کو موضوع شعر بنایا ہے کہ ہم تو مٹ جائیں گے، یعنی کہ موت کا آہنی ہاتھ ایک دن ہمیں دبوچ لے گا، لیکن ہم اپنی پردرد زندگی کے جو تجربات اور جو مشاہدات اپنے کلام میں بڑے مؤثر انداز سے چھوڑے جاتے ہیں، وہ قیامت تک دنیا کو یاد رہیں گے، دنیا کو تڑپاتے رہیں گے۔ یعنی کہ ہم نہیں ہوں گے تو ہمارا فن ہمیں زندہ رکھے گا، کیونکہ ہماری شاعری میں ہمارے لیے حیات جاوداں کا ایک پیغام ہے، اور ہماری باتیں لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے۔ اصل میں تو شاعر نے یہاں اپنے کلام کی تعریف کی ہے، اپنی شاعری کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ عموماً جب اس طرح کی کیفیت اشعار میں آ جائے یا کلام میں آ جائے کہ شاعر اپنے اشعار یا کلام کی خود تعریف کرے، اسے ہم تعلی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ شاعرانہ تعلی ہے۔ تے عین لام چھوٹی یہ اوپر کھڑی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ خواجہ میر درد جو ہیں وہ اپنے دور کے نامور صوفی شاعر تھے۔ ان کے کلام میں شیرینی تھی، درد مندی تھی، نفاست تھی، اور دوسری شاعرانہ خوبیاں۔ ایسا شاعر جو ہے صاف ظاہر ہے کہ وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے کلام کی خوبی اور اثر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ گویا آنے والے زمانے کی تبدیلیاں، انقلابات اور رد و بدل کے باوجود دنیا کے دل سے ایسے عظیم شعراء کا کلام نہیں مٹتا، ختم نہیں ہوتا۔ در حقیقت اعلیٰ و عرفہ ادب کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے، تاثیر یہی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لوگ اسے یاد رکھتے ہیں۔ ایسا ادب نہ صرف اپنے زمانے تک یاد رکھا جاتا ہے، بلکہ آنے والے زمانے میں بھی اس کی تاثیر اپنا جادو دکھاتی ہے۔ تو میر درد کا کلام جو ہے ان کی پیش گوئی کی تصدیق کرتا ہے کہ 200 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود خواجہ میر درد کے شعروں کی تاثیر آج بھی ان کے پڑھنے والوں کے دلوں میں جذب و سوز کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ تو مختصراً ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ادیب اور شاعر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، مگر اس کا فن لازوال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے فن میں اس کے خون جگر کی نمود ہوتی ہے، اور درد کو بھی اس بات کا علم کا احساس تھا کہ زندگی کے جن حقائق کو، تصوف کے جن معارف کو، معلومات کو، علوم کو، فنون کو انہوں نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے، تو ان کی تاثیر سے لوگوں کے دل جو ہیں وہ قیامت تک تڑپتے رہیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسے شاعر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ میر تقی میر نے کہا تھا، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے پھریں گے، بلکہ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ۔ دوسرا مصرع ہے، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماری، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماری۔ اب اقبال نے بھی کہا تھا
کہاں سے تو نے آئے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے آئے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ کہاں سے تو نے آئے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی۔